سامعین، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی بیٹیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ اس کا جواب دو گی تو میں آپ سب کو من چاہا انعام دوں گا۔ ناظرین، اس موضوع پہ آگے بڑھتے ہوئے میری آپ سب سے گزارش ہے، جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ سامعین، بادشاہ نے بیٹیوں سے سوال پوچھا کہ آپ کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ اس سوال پہ 6 بیٹیوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم آپ کا ہی دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں، لیکن ایک بیٹی کا جواب مختلف تھا۔ ایک بیٹی نے کہا، ابا حضور، میں جو کھاتی ہوں وہ مجھے اللہ دیتا ہے اور جو میں پہنتی ہوں وہ مجھے اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ بات سن کے بادشاہ غصے میں آیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گھنے جنگل میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ بادشاہ کے حکم پہ سپاہیوں نے شہزادی کو جنگل میں چھوڑا اور خود واپس چلے آئے۔ شہزادی جنگل میں جب جا رہی تھی تو ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر ایک جھونپڑی پہ پڑی۔ شہزادی جھونپڑی کی طرف جانے لگی تو اس کو ایک کھانسی کی آواز سنائی دی۔ شہزادی جب جھونپڑی کے دروازے تک پہنچی تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص کھانس رہا تھا اور بار بار پانی پکار رہا تھا۔ شہزادی فوراً ہی اس کو پانی کا گلاس دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد بوڑھے شخص نے شہزادی سے پوچھا کہ بیٹا، آپ اتنے گھنے جنگل میں اکیلی کیسے؟ شہزادی نے اپنا سارا قصہ اس بوڑھے شخص کو بتایا۔ اس کے بعد بوڑھے شخص نے فیصلہ کیا اور شہزادی سے کہا کہ آج دن سے آپ میرے ساتھ رہو گی۔ میں دن کو شہر میں کام کرتا ہوں اور 7 دن کے بعد جھونپڑی میں واپس آتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بوڑھا شخص شہر کی طرف چلا گیا اور شہزادی اس جھونپڑی میں رہنے لگی۔ جب شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں سے آدھا دودھ خود پی لیا اور آدھا باہر رکھ دیا تاکہ کوئی بھی بھوکا جانور آ کے پی لے۔ جب رات گزری، صبح شہزادی نے دیکھا کہ خالی گلاس کے پاس ایک قیمتی لال پڑا ہوا تھا۔ شہزادی کے من میں خیال آیا، اس نے سنا تھا کہ سانپ جب خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی قیمتی چیز چھوڑ جاتا ہے۔ ٹھیک دوسرے دن بھی شہزادی نے آدھا دودھ کا گلاس باہر رکھ دیا اور دیکھا دوسرے دن بھی وہاں ایک قیمتی لال پڑا تھا۔ ایسے ہی 7 دن گزرتے گئے اور وہاں ایک ایک لال پڑا رہا تھا۔ اب شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو گئے۔ جیسے ہی بوڑھا شخص واپس آیا تو اس کو ساری بات شہزادی نے بتائی اور ان کو 3 لال دیے اور کہا کہ آپ شہر سے مزدور لے کر آئیں تاکہ یہاں ایک بڑا سا محل بنایا جائے۔ سامعین، کچھ دنوں کے بعد وہاں جنگل میں ایک بڑا سا محل بن گیا اور یہ بات دور دور تک لوگوں کو
سنائی گئی۔ جب یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے دعوت کا ایک پیغام شہزادی کے پاس بھیجوا دیا۔ شہزادی نے بادشاہ کے اس دعوت کے پیغام پر ایک شرط رکھی اور شہزادی نے ان سے کہا کہ بادشاہ کو کہو اگر وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ دعوت پہ آتے ہیں تو مجھے یہ دعوت قبول ہے۔ سامعین، بادشاہ نے یہ بات سن کر اس کے ہی کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ وہاں شہزادی کے پاس گیا۔ شہزادی کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ شہزادی نے بادشاہ کی خدمت میں تمام بہت سارے طعام تیار کروائے اور بہت خوب خدمت کی۔ جب وقت گزرا تو بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ آپ بھی میری بیٹی کی طرح ہو، آپ نے چہرہ کیوں ڈھانپا ہے؟ تو جیسے ہی شہزادی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بادشاہ حیران ہو گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شہزادی نے بادشاہ کو کہا، ابا حضور، دیکھ میں اپنے ہی نصیب کا کھاتی ہوں۔ یہ بات سن کر باقی شہزادیوں نے بھی سوچا کہ کاش ہم نے بھی اس ٹائم یہی جواب دیا ہوتا۔ سامعین، اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور جس حال میں رہو شکر ادا کیا کرو۔ اللہ حافظ۔